السلام علیکم، احمد رضا شکوری حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد رضا شکوری۔ سب سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں بابا بلے شاہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرکز پر انوار پر، جو کہ لاہور میں کوئنز روڈ پر واقع ہے۔ آپ کا مزار مبارک کا احاطہ کافی وسیع ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند ہر روز حاضری کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے وقت آپ کے مرید خاص حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاعری تحریر ہے، جو کہ بابا بلے شاہ نے اپنے مرشد کریم کی محبت میں اپنے دل کے احوال کو شاعری میں تحریر فرمایا۔ آپ کے مزار کے ساتھ وسیع و عریض جامع مسجد حضرت شاہ عنایت ہے، اور ساتھ ہی آپ کی اولاد پاک مدفون ہے کہ حضرت شاہ عنایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی لاہور کی بزرگ ترین ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق لاہور سے ہے، جو پشت در پشت یہاں آباد تھے۔ کاشتکاری اور باغبانی سے وابستہ یہ خانوادہ خدا رسیدہ بزرگوں پر مشتمل ہے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بزرگ لاہور کے علاقہ مزنگ میں ایک وسیع عریض رقبہ پر مشتمل کاشتکاری کرتے تھے۔ کھیتی باڑی آپ کا بھی ذریعہ معاش تھا۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کے والد کا نام میاں شبیر محمد تھا۔ والد کے وصال کے بعد اراضی کے مالک و مختار حضرت شاہ عنایت اللہ قادری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نہایت پاک باز انسان تھے، تاہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ددیال اور ننہال کی طرف سے دینی ماحول ورثے میں ملا۔ آپ کے ننہال قصور کے علاقہ کچا قلعہ میں رہتے تھے، جو اب کوٹ پکا قلعہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کی کنیت ابو المعارف ہے، جبکہ نام محمد عنایت اللہ ہے، تاہم آپ شاہ عنایت قادری کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے والد میاں شبیر محمد خلیق متواضع اور صاحب بصیرت بزرگ تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور دیگر علوم میں بڑی دسترس حاصل تھی۔ حضرت شاہ عنایت قادری کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم نے کی۔ حضرت شاہ عنایت نے 5 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ جب آپ 9 برس کے تھے تو عربی اور فارسی پر عبور حاصل کر لیا، اور 12 برس کی عمر میں ظاہری علوم کی دستار فضیلت سے بہرہ مند ہو گئے۔ صوفی گھرانے کے اعجاز کے باعث حضرت شاہ عنایت فقر و تصوف اور روحانی علوم کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری نے شریعت و طریقت کے مرکز لاہور سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری کا چشمہ روحانیت جاری تھا۔ اہل دل دور دور سے آتے اور چشمہ روحانیت سے اپنی روحانی تشنگی دور کرتے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری حضرت رضا شاہ قادری کے درس میں داخل ہو گئے۔ استاد کی شخصیت نے اس قدر متاثر کیا کہ آپ نے اپنے استاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر ایک طویل عرصہ صحبت شیخ میں رہ کر حقائق و معارف اور سلوک کی منازل طے کی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب آپ نے اپنے مرشد کریم سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کا سلسلہ طریقت قادریہ شتاریہ ہے، جس کے بانی حضرت عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری نے تبلیغ اسلام اور تعمیر ملت کے لیے دور دراز کی سیاحت کی۔ قصور اور لاہور آپ کی توجہ کا زیادہ مرکوز ہے۔ سکھوں کے دور میں جب بدامنی عروج پر تھی، آپ خطے کے لیے امن کا پیغام بنے رہے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری اپنے مرشد کے حکم پر لاہور سے قصور چلے گئے،
اور وہاں درس و تدریس اور تلقین و ارشاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار لوگ دن بھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حلقہ ادارت میں شامل ہوتے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے علم و عرفان، کشف و کرامت، تصرفات، فضیلت، علمیت و عقلیت کے چرچے چہار دنگ پھیل گئے۔ لوگ دور دراز سے آتے، آپ کے درس قرآن اور فقہ میں شریک ہوتے اور اپنا دامن علم و فیض سے بھرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قصور پر نواب حسین خان افغان کی حکومت تھی۔ نواب حسین احمد خان سلطان احمد اعظم کا بڑا بیٹا تھا۔ انتہائی متکبر اور ظالم ہونے کے باوجود اس قدر بزدل تھا کہ لوگوں کے عام جلسے اور اکٹھ دیکھ کر گھبرا جایا کرتا تھا اور خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ اس حاکم کو کسی نے بھڑکایا کہ شاہ عنایت کے عقیدت مندوں اور مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ان کے کہنے پر بغاوت ہو گئی تو تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ خوف زدہ حاکم قصور شاہ عنایت قادری کو اپنے اقتدار کا دشمن سمجھنے لگا۔ آپ کا اس کیفیت کو دیکھ کر قصور کو خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کے ارادت مندوں نے احتجاج کیا، ایک لشکر تیار ہو گیا، مگر شاہ عنایت قادری نے سب کو سمجھا بجھا کر خاموش کر لیا اور خود عازم لاہور ہو گئے۔ لاہور آ کر جس جگہ آپ کا مزار ہے، اس جگہ درس و تدریس کے لیے ایک درسگاہ قائم کی، جہاں قرآن و حدیث کی تفسیر، فقہ کے اسباق دیے جاتے تھے۔ مثنوی روم، فصوص الحکم اور دیگر کتب تصوف کا درس دیا جاتا تھا۔ ذکر و اذکار کے علاوہ محفل سماع بھی ہوتی تھی۔ اعلیٰ درجے کے قوال مولانا روم، ملا شیری مغربی، فخر الدین عراقی اور شاہ شمس تبریزی کا کلام سناتے اور لوگوں کی روح کو تسکین پہنچاتے۔ حضرت شاہ عنایت قادری بے شمار کتب کے مصنف تھے، جبکہ لاتعداد کتب کے مترجم بھی تھے۔ صوفیانہ مسلک پر آپ کی کتاب دستور العمل قابل ذکر ہے۔ شاہ عنایت رحمۃ اللہ تعالی نے 1114 ہجری میں 85 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ ہر سال آپ کا عرس جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور ہزاروں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ احمد رضا شکوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔